ٹیکسٹ اسٹرنگ جو ہوتی ہیں یہ ہمارے ایکسل فائلز کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہیں. ہم ویریس چیلنجز کو فیس کرتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیٹا ٹیکسٹ فارم میں آتا ہے یا لیبلز کی فارم میں آتا ہے, جیسے امپلائیز کے نیم لکھے ہوئے ہیں, جیسے پروڈکٹ کے نیم لکھے ہوئے ہیں یا ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں. اور ٹیکسٹ ڈیٹا جو ہے اس کو کریکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے, بیکاز ہم ٹیکسٹ فنکشن کو ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہوتا یا ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے کہ ٹیکسٹ کے ساتھ کیا کیا آپریشن کیے جا سکتے ہیں. ہمارا زیادہ جو رجحان ہوتا ہے یا ہم ایمفیسائز کرتے ہیں وہ نمبرز کے اوپر کرتے ہیں, نمبرز کے فنکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب ہم جس طرح کی یہ سیکشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے ٹیکسٹ فنکشن کے اوپر, اس کے اندر ہم 6-7 ویڈیوز میں یہ کور کریں گے ایکسل کے ٹیکسٹ فنکشن کو, اور یہ بتائیں گے کہ ایکسل کے ٹیکسٹ فنکشن کتنے یوزفل ہوتے ہیں ڈیٹا کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. ایکچولی ہمارے پاس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ملٹیپل سورسز سے آ رہا ہوتا ہے. ہر بندے کا ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کا اپنا سٹائل ہے. مور اوور اگر آپ کا ٹیکسٹ ڈیٹا جو ہے وہ کسی ڈیٹا بیس سے آ رہا ہے, کسی سافٹ ویئر سے ایکسٹریکٹ ہو کے آ رہا ہے, سیپ سے آ رہا ہے, اوریکل سے آ رہا ہے یا کسی اور سسٹم سے آ رہا ہے, تو اس ٹیکسٹ کے ساتھ بعض دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, ایسے سمبلز آ جاتے ہیں, ایسے کریکٹرز آ جاتے ہیں جو کہ آپ ٹیکسٹ کے اندر نہیں چاہ رہے ہوتے یا ٹیکسٹ پراپرلی اس طرح فارمیٹ نہیں ہوتا. آپ کے پاس سپوز امپلائی نیم آ رہے ہیں تو فرسٹ نیم الگ آ رہا ہوگا, لاسٹ نیم الگ آ رہا ہوگا. مے بی آپ اپنی رپورٹنگ کے اندر چاہ رہے ہو کہ وہ ایک نام بن کے آ جائے, یا ایک نام آ رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سیپریٹ ہو جائیں فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. یا پروڈکٹ کے کوڈ آ رہے ہیں تو پروڈکٹ کے کوڈ جو ہیں وہ مکس ہیں, اس میں آئٹم کوڈ بھی ہے, اس میں پروڈکٹ کی کیٹیگری بھی ہے, اس میں اس کا پارٹ نمبر بھی ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں نہیں میں ان کو الگ کر کے شو کروں. تو ان تمام چیزوں کے لیے ہم ٹیکسٹ فنکشن یوز کرتے ہیں. ٹیکسٹ فنکشن کو ہم نمبر فنکشن کے ساتھ بھی ملا کے یوز کریں گے اور پھر ان کا بینیفٹ دیکھیں گے کہ ان کا بینیفٹ ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارے کام کو سپیڈ اپ کرنے میں اور ڈیٹا انالیسس کے اندر. یہ جو ویڈیو ہے یہ بالکل ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں. ٹیکسٹ کے ویسے تو کافی فنکشن ہیں, لیکن ہاں اس ویڈیو سیریز کے اندر ہم تقریباً 20 ڈفرینٹ فنکشنز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ان فنکشنز کو میں نے سیپریٹ کر دیا ہے 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر. ایک تو ہم یہ پڑھیں گے کہ ٹیکسٹ کے ڈسپلے کو کیسے آپ آپٹیمائز کر سکتے ہیں ایکسل کے اندر, یا اگر ڈسپلے میں اگر آپ کچھ چینجز چاہ رہے ہیں سورس ٹیکسٹ کے علاوہ جو اس کی ایگزسٹنگ فارمیٹنگ ہے اس سے ہٹ کے کچھ چاہ رہے ہیں تو اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. پھر اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے اور اس میں سے کچھ ڈیٹا کچھ اسپیسیفک ٹیکسٹ آپ ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سرچ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ٹیکسٹ کو ماڈیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا فنکشن یوز ہوں گے. یہ کچھ فنکشنز کی لسٹ میں نے یہاں پہ دی ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 فنکشن ہیں جو ہم اس ٹائم آنے پہ وہ انٹروڈیوس کرائیں گے اس سیریز کے اندر. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی ٹیکسٹ فنکشن ایکسل کے اندر انسرٹ کریں گے اس میں کم از کم ایک آرگومنٹ ایسا ہوگا جس میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ ٹیکسٹ کون سا ہے. تو بیفور گوئنگ ایڈ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکسٹ کا آرگومنٹ جب مائکروسافٹ ایکسل آپ سے مانگے گا تو وہ آپ نے کس طرح سے پرووائڈ کرنا ہے. اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ٹیکسٹ فنکشن جو ہے جو بہت بیسک ہے اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت پاورفل بھی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ایکسل کھولنا پڑے گا. اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل بنائی ہے. ایکسل کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ٹیکسٹ فنکشن کو کیسے یوز کرتے ہیں. ایک فنکشن ہے ایکسل کے اندر جس کو کہتے ہیں LEN فنکشن. LEN کا مطلب ہوتا ہے لینتھ. کسی بھی ٹیکسٹ اسٹرنگ کی کسی بھی نمبر کی آپ لینتھ اگر نکالنا چاہیں کہ کتنے کیریکٹرز ہیں اس کے اندر تو آپ یہ فنکشن یوز کرتے ہیں. اب ہم ایک فنکشن لگاتے ہیں از ایکول ٹو LEN اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آرگومنٹ مانگ رہا ہے. یہ ہم سے صرف ایک آرگومنٹ مانگ رہا ہے کہ آپ ٹیکسٹ بتائیں جس کی آپ لینتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. تو سپوز
میں کراچی ایک سٹی ہے اور کراچی کے میں کریکٹرز کاؤنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے کریکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو آپ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہارڈ پنچ کر رہے ہوں یعنی ٹائپ کر رہے ہوں. دوسرا آپ کے پاس یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیکسٹ کسی سیل میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ اس وقت وہ سیل A3 کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں پر. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ جو کسی اور فنکشن سے نکل کے یہاں پر آ رہا ہو. وہ ایڈوانس فنکشن کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ایک فارمولا کا رزلٹ اگر ٹیکسٹ میں آ رہا ہو تو اس کے اوپر آپ فردر ٹیکسٹ فنکشن لگا کے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. فی الحال ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ٹیکسٹ آپ ہارڈ پنچ کر رہے ہیں کسی جگہ کے اندر تو ایکسل کے اندر ایکسٹینڈڈ ہے کہ جب بھی آپ ٹیکسٹ کسی فارمولا کے اندر یا فنکشن کے اندر یوز کر رہے ہیں تو اس ٹیکسٹ کو ہمیشہ آپ نے کوٹیشن مارکس کے اندر ٹائپ کرنا ہے. جیسے یہاں سے کوٹیشن مارکس سٹارٹ ہوئے, یہاں پہ میں نے لکھا کراچی اور کوٹیشن مارک کلوز کر دینے اور اس کے بعد آپ نے فارمولا کلوز کر دینا ہے. تو ٹیکسٹ اگر ہارڈ پنچ کر رہے ہیں ہمیشہ کوٹیشن مارک میں آئے گا. تو یہ اس کا آنسر آ گیا کہ اس کے اندر 7 کریکٹرز ہیں آپ کے پاس. اچھا, اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ ہارڈ پنچ نہیں کر رہے بلکہ کسی سیل میں ہے جیسے یہاں کراچی لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ ان دیٹ کیس سملر فارمولا ہے از اکول ٹو LEN. یہاں میں نے پلس کر دیا تب بھی ویسے فنکشن کام کرے گا لیکن سٹارٹ ہمیشہ ایکول ٹو سے کرنا چاہیے. تو ان دیٹ کیس مجھے کوٹیشن مارکس نہیں چاہیے اگر میں سیل کو ریفر کروں. اس صورت میں صرف سیل کا ریفرنس دے دوں گا, A3 لکھ دیا یا اس کو کلک کر کے سلیکٹ کر لیا. جب آپ انٹر پریس کریں گے تو وہ آپ کو اس کا آنسر دے دے گا. تو یہ ایک ڈفرینس ہے کہ ہارڈ پنچ ٹیکسٹ ہمیشہ آپ نے کوٹیشن مارک میں لکھنا ہے. اگر وہ کسی سیل کے اندر پڑا ہوا ہے تو پھر اس پہ کوٹیشن مارک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی اس کے اندر ایک اور ویریشن یہ ہے, سمجھانے والی بات انفیکٹ یہ ہے کہ از اکول ٹو LEN کیا اور اب ہم اس پہ کرتے ہیں. اگر آپ اس نام کو غور سے پڑھیں تو علی کے 3 کریکٹرز ہیں اور خان کے 4 کریکٹرز ہیں تو اس کا آنسر 7 آنا چاہیے. لیکن یہ چیز سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ایرر آتے ہیں کہ ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اسپیس کوئی کریکٹر نہیں ہے. اسپیس کو بھی ایکسل ایک کریکٹر کاؤنٹ کرتا ہے. اگر ہم اس فارمولا کا آنسر نکالیں گے تو وہ 8 آئے گا کیونکہ 3 کریکٹرز ALI ہو گئے, 4 کریکٹرز KHAN ہو گئے اور 8واں کریکٹر جو ہے وہ اسپیس ہے جو سینٹر میں آ رہا ہے. اب اگر آپ اس کے سٹارٹ میں ایک اسپیس انسرٹ کر دیتے ہیں اور اینڈ پہ 2 اسپیس کر دیتے ہیں تو 3 ایکسٹرا اسپیسز میں نے اس کے اندر ڈال دی. جب میں اب انٹر کروں گا تو اس کا آنسر 11 آئے گا. تو ایکسل جتنی بھی اسپیسز ہوتی ہیں ان کو وہ کاؤنٹ کرتا ہے. ایک اور بات یہ کہ اگر میں نے علی اور خان کے درمیان جا کے اسپیس ختم کی اور آلٹ انٹر کیا تو یہ ایک نیو لائن سٹارٹ ہوگی. اس کو تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں تو دیکھیں علی اور خان. جب بھی آپ نے ایکسل کے اندر ایک سیل میں آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور ایک لائن کے بعد نیکسٹ لائن پہ جانا ہے تو آپ نے آلٹ اور انٹر اکٹھے پریس کرنا ہے, سیکنڈ لائن سٹارٹ ہو جائے گی. اب اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے ایک اسپیس ختم کی لیکن اس کے بدلے میں ہم نے ایک لائن فیڈ ڈال دی, کیریج ریٹرن ڈال دیا. تو جب اس کو کریں گے تو اس کا آنسر بھی 11 آئے گا اور یہ دیکھیں اب 2 لائن میں آ رہا ہے. تو یہ جو ایک ایکسٹرا کریکٹر ہم نے انسرٹ کیا جو کہ نظر نہیں آ رہا, یہ بھی اس کو بھی ایکسل کاؤنٹ کرے گا. نیکسٹ ایک اور چیز اس میں کہ یہ جو LEN کا فنکشن ہے بیسیکلی یہ ٹیکسٹ فنکشن ہے لیکن یہ نمبرز کے اوپر بھی کام کرتا ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں از اکول ٹو LEN اور ہم یہ نمبر 50,000 ایک امیجنری نمبر لکھا ہے, اس کو انٹر پریس کرتے ہیں تو اس نے بتایا کہ اس کے اندر 5 کریکٹرز ہیں. یہ جو کوما آ رہا ہے بیسیکلی یہ صرف اس کی کاسمیٹک اپیرنس ہے, یعنی کہ ہم نے نمبر کو فارمیٹ ایسے کیا ہے. یہ کوما ہم ختم بھی کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں نمبر فارمیٹنگ پہ جائیں اور نمبر فارمیٹنگ پہ جا کے ہم یہ نمبر کہیں اور کوما ختم کر دیں تو یہ 50,000 اس کا آنسر ہے, مطلب کوما ختم ہو گیا. تو ایکچوئل نمبر جو ہم نے ٹائپ کیا تھا وہ 5 لکھنے کے بعد 40 ٹائپ کیے تھے, اس نے صرف وہ کریکٹر کاؤنٹ کیے. اگر آپ اس کے درمیان میں کوما ڈال دیں, ڈیسیمل پوائنٹ ڈال دیں تو یہ صرف اس کی کاسمیٹک اپیرنس ہے کہ یہ نمبر نظر کیسے آ رہا ہے. ایکچولی جو نمبر ہے وہ آپ کو فارمولا بار میں نظر آئے گا. دیکھیں فارمولا بار میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو
وہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ اس میں کوماز ہیں نہ اس میں ڈیسیمل پوائنٹس ہیں، کیونکہ ایکچوئل جو آپ نے انٹری کی تھی وہ یہ والی تھی، تو یہ وہ کریکٹرز کاؤنٹ کرتا ہے، نہ کہ جو اس کی کاسمیٹک اپیرنس آ رہی ہے۔ ایک اور اسی کاسمیٹک اپیرنس کے حوالے سے میں نے ایک سیل کے اندر ڈیٹ لکھی December 31, 2021، تو آپ کے خیال میں جب میں اس کی لینتھ نکالوں گا تو اس کا کیا آنسر آنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر 5 آ رہا ہے۔ اس کا آنسر کیوں 5 آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی بھی ایک کاسمیٹک اپیرنس ہے۔ میں نے آپ کو ڈیٹ والے فنکشن میں بتایا تھا کہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ بیسیکلی آپ کو دکھنے میں ایسی لگ رہی ہے، لیکن ایکسل کے پیپر میں دس از جسٹ اے نمبر۔ اگر آپ اس کو نمبر میں کنورٹ کریں اور بے شک ڈیسیمل پوائنٹس آپ ختم کر دیں تو یہ جو December 31 ہے اس کی ایکسل کے نزدیک ویلیو ہے 44,561، اور اس کے 5 کریکٹرز دیے ہیں، اس وجہ سے اس نے آپ کو 5 کریکٹرز دیے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک بیسک انٹروڈکشن تھا۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسل کے اندر ٹیکسٹ فنکشنز جو ہیں ان کا پرپس کیا ہے، اور ٹیکسٹ کا جب آرگومنٹ آپ نے دینا ہے تو اس آرگومنٹ کو کس طرح سے دینا ہے۔ اگر ہارڈ پنچ ہے تو کوٹیشن مارک میں دینا ہے، اگر کسی سیل میں ہے تو آپ ڈائریکٹلی ریفرنس دے سکتے ہیں، پھر آپ کو کوٹیشن مارک لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ٹیکسٹ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ دی ہے کہ ٹیکسٹ کی اندر اگر آپ نے کریکٹرز کاؤنٹ کرنے ہیں تو وہ کیسے کرنی ہے، اور ایکسل ڈفرینٹ انپٹس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا، یہ 50,000 میں اور ڈیٹ میں ایکسل کے نزدیک وہ صرف نمبرز ہیں، ان کو وہ اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ایڈوانس فنکشنز کی طرف جاتے ہیں۔ تھینک یو۔